ایک سمے کی بات ہے، ایک گاؤں میں اجے نامی شخص رہتا تھا۔ وہ بہت آلسی اور کاہل شخص تھا۔ وہ ہر وقت یا تو بستر میں سوتا رہتا یا تو بس چائے پیتا رہتا۔ اس کی پتنی راہا اسے بہت سمجھاتی، لیکن وہ اس کی بات کو انسنا کرتا، جس کی وجہ سے اس کی پتنی راہا بہت پریشان رہتی۔ ایک دن اس کی پتنی راہا اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، اجی، آپ کب تک اسی طرح آرام فرماتے رہیں گے؟ آپ کیوں نہ اپنے باپ کے پیسے سے کوئی دھندا کرے؟ کب تک باپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے ایسے ہی آرام کرو گے؟ اوف، شروع ہو گیا تمہارا پھر سے ڈرامہ۔ ہر وقت بس بولتی رہو گی، کبھی تو چپ کیا کرو۔ اتنا زیادہ پیسہ میرے باپ نے کس لیے چھوڑا ہے؟ میرے لیے چھوڑا ہے نا۔ جاؤ اپنا کام کرو، میرا سر نہیں کھاؤ صبح صبح۔ ویسے بھی ہفتے بھر کا پیسہ رہ گیا، پھر کیا کرو گے؟ پھر بھی ایسے ہی لیتے رہو گے؟ کچھ تو کرو۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر اگلے ہی روز کام کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ وہ چل چل کر اور پھر پھر کے بہت زیادہ تھک جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کسی جگہ میں جا بیٹھتا ہے۔ کچھ دیر بعد آرام کرنے کے بعد وہ ایک گفا میں جا پہنچتا ہے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بھی موجود ہوتا ہے۔ اس گفا کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ کیا ایسا منتر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پتھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ بوڑھا آدمی اس گفا میں جاتا ہے اور وہاں ڈھیر سارا سونا ہوتا ہے۔ وہ یہ سونا لے کر باہر آ جاتا ہے۔ وہاں اجے بھی موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اجے بھی اس گفا میں جاتا ہے اور اجے یہ سونا دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور خود سے ہی من گھڑت بھولنے لگ جاتا ہے، اور وہ یہ کچھ سونا اپنے گھر لے جاتا ہے اور اپنی پتنی کو دکھاتا ہے۔ ارے اتنا زیادہ سونا یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ کوئی ڈاکہ مارا ہے؟ اب مجھے کام کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اتنا زیادہ سونا ہے تو میں کیوں کام کروں؟ اگر تو سونا ختم ہوگا میں دوبارہ اس گفا میں جا کر وہ سونا لے آؤں گا۔ لیکن پھر بھی آپ اس سونے سے کوئی کاروبار کریں تاکہ ہمارے لیے آگے جا کے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارے تم پھر شروع ہو گئی، میرا سر نہ کھاؤ۔ جاؤ اپنا کام کرو، جب اتنا سونا موجود ہے تو میں کیوں کام کروں؟ کافی مہینے گزرنے کے بعد جب ان کا سونا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے جا کر کہتی ہے، اب تو سونا بھی ختم ہو چکا ہے، نہ ہی کوئی پیسے ہیں گھر میں، نہ ہی کوئی سامان ہے، راشن وغیرہ۔ تو کیا ہو گیا، میں دوبارہ گفا میں جا کر سونا لاتا ہوں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ سیدھا گفا کی اور چلا جاتا ہے اور گفا میں جا کر وہ سونا لے لیتا ہے۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی خوشی اس کے لیے برا ثابت ہو گئی۔ جب وہ گفا سے باہر جانے کے لیے منتر پڑھتا ہے تو وہ غلط بولتا ہے۔ جب پھر وہ دوبارہ منتر پڑھتا ہے تو پھر وہ غلط بولتا ہے۔ خوشی میں اسے سمجھ نہیں آتا کہ کون سا میں منتر پڑھوں، وہ ہر بار غلط ہی پڑھتا ہے۔ اس طرح لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ گفا سے باہر نہیں نکلتا اور وہ رو رو کر یہ کہتا ہے، کاش میں اپنی پتنی کی بات مان لیتا تو آج یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب میں کیا کروں؟